بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آواز کو دیکھیں. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ الرحمن ہے. رہنمائی کے لیے جس کتاب کو چنا گیا وہ قرآن اور فرقان ہے، اور جنہیں اس کی توضیح، تشریح، تعبیر، عملی تفسیر اپنے اقوال، افعال اور سیرت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے منتخب کیا گیا وہ سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سادگی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس دین کو، اللہ کے پیغام کو سنتے بھی ہیں، چنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور لوگوں تلک اسے پیش بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں وتیرہ بن چکا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ حق ہے، جو دوسرا کہتا ہے وہ باطل ہے. اور پھر ہم پورے شد و مد کے ساتھ، مد و جزر کے ساتھ، پوری زبردست تحریک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا وہ مان لے جو ہم کہتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہونے والا. انبیاء سے بڑھ کر کے لمبی دعوت کسی کی نہیں، لمبی عمر کسی کی نہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کی زبان میں تاثیر نہیں، اور ان سے بڑھ کے کسی کے پاس بینہ، سلطان اور دلیل نہیں، اور ان سے بڑھ کے کسی میں اخلاص نہیں. نوح علیہ السلام 950 سال کی دعوت کا پیریڈ ہے. کشتی میں جانور سوار ہو گئے، اپنی بیوی اور اپنا بیٹا سوار ہو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا میجر حصہ دعوت میں گزرا ہے، اور آپ حالات دیکھیں کہ کیا کیفیت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کی میٹھی زبان نہیں تھی، آپ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی نہیں تھا. ہر پہلو سے کامل و اکمل و اشمل ہستی، لیکن جو کیفیت تھی وہ آپ کے سامنے تھی. اس لیے تھوڑا تحمل کے ساتھ، مخلص ہو کے جو حق ہے اس پہ دیکھ لیں، پرکھ لیں، تحقیق کر لیں، بولنے سے پہلے سوچ لیں. بات صحیح لگتی ہے بتا دیں، اگلا مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ تو فریضہ پیغمبروں کا بھی نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر. محبوب یہ دین ڈنڈے سوٹے کے ساتھ نہیں منوایا جاتا، یہ دلیل کی بات کرتا ہے. آپ نے کو ہم نے ان پہ دروغہ یعنی مسلط کر کے زبردستی کروانے والا نہیں مانا. وما علیک الا البلاغ المبین. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بات کو دلیل کے ساتھ کھول کے روشن کر دیں یا کر دیں. اگلا مان لے تو اس کی خوش نصیبی، نہ مانے تو اس کی بد نصیبی. اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا.
تمہید میں یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وطن عزیز میں بالخصوص اور بر صغیر میں بالعموم ہماری اس دھرتی کا مزاج بن گیا ہے کہ حق قبول کرنے کی بجائے دوسرے کو فضول سمجھ کے اس کے دلائل کا رد کرنا ضروری ہے، مناظرہ مباحثہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اس کو منکر کہہ دو، شیطان کہہ دو، لعین کہہ دو، ابلیس کہہ دو، کافر کہہ دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے ڈرنے والی جگہ ہے یہ، سب سے ڈرنے والی۔ اگر کسی ایک نے دوسرے اپنے بھائی کو کہا کہ تو یہودی ہے یا نصرانی ہے یا کافر ہے تو ان دونوں میں سے ایک ہو گیا۔ یہ فتویٰ بازی اور بالخصوص تعیین کر کے اس سے پرہیز کرنا، یہ ایک مومن کی، ایک مخلص کی، ایک عالم کی، ایک محقق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کرے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھتے ہیں آج شاید آپ نے پڑھا ہو CCD کے لگے ہوئے بینرز کہ اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو کسی سواری پر ڈانس کرتے، مجرا کرتے، میوزک لگائے، گانا لگائے پکڑا گیا تو اس پہ ایکشن لیا جائے گا۔ اب اس پہ مختلف طریقوں کے لوگوں کے اپنے کمنٹس پاس ہو گئے۔ بھائی ہمیں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ چلنے والوں کی یہ تربیت کی ہے۔ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، خوشی کا کوئی موقع ہو، حتیٰ کہ اپنی شادی بھی ہو تو اس پہ ڈانس، مجرا، میوزک، قوالی، گانے، ترانے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اہل حق اپنے اپنے احباب کی تربیت کریں تو صفائیاں کیوں دینی پڑے؟ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے؟ روکا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے، دنیا جانتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرد، عورت یا مرد، بے اولاد مر جائے گا مگر کسی ڈھیری پہ نہیں جائے گا۔ ہمارے بزرگوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، انبیاء سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہوگا؟ 1.25 لاکھ قبریں ہیں اس زمین پہ انبیاء کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، قرآن پڑھنے والے اس کام کو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اسے خالصتاً کہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ ہم نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس اللہ کی آیات کے حکم کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت کا ترجمہ وہی کرتے ہیں۔ اور لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، بچے سب ہو جائے رب معاف کر دے گا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف منبر و محراب پہ میرے پڑھے لکھے بھائی، فاضل عالم، مفتی کہلانے والے کہہ رہے ہوتے ہیں جی حضور نے کہہ دیا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، غلط معانی اور مفاہیم کر کے کوئی پوچھنے والا جو نہیں۔ میں آج سورہ زمر کی ابتدا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں شکوے ہوتے ہیں، وہاں بندہ کسی پہ الزام لگا لیتا ہے، کسی کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، خود کو صحیح مان رہا ہوتا ہے، اگلا مجھے غلط کہہ رہا ہوتا ہے، میں اس کو غلط بول رہا ہوتا ہوں۔ تو شکوے شکایتیں سننے کے لیے ہوتی ہیں، اگر اس کا پراپر جواب ہے تو پیش کیا جائے عمدگی سے۔ اگر الزام صرف الزام ہے، شک شبے کی حد تلک ہے، اسے نکالا جائے، اس کا رد کیا جائے، دفاع کیا جائے، اور اگلے کا رائٹ نہیں بنتا کہ اگلے بندے نے صفائی دی ہے تو صفائی کے بعد پھر وہ کہے کہ نہیں تو ایسے ہے، مجھے اگلے کے بیان پہ اکتفا کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ سورہ زمر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ گروہ در گروہ، افراد در افراد لوگوں کی داستانیں اللہ نے اس صورت میں سمیٹی۔ مالک کہتے ہیں قرآن مجید غالب حکمت والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، محبوب یہ کتاب پر حق ہے، اس پہ کوئی شک کرے اس کی مرضی، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے شک کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اللہ کی بندگی عبادت کرنا ہے تو مخلص ہو کے کرنا۔ سر جی یہ حکم جب نبی کے لیے ہے تو ہر امتی کے لیے بالطبع ہے۔ براہ راست محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین،
ہر امتی کو حکم ہے مخلص ہو کے صرف اللہ کی عبادت. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ الا للہ الدین الخالص، میں تمہیں خالص دیتا ہوں، میری تمہارے ساتھ ڈیل خالص ہے. دین ڈیل کو کہتے ہیں. تم بھی میرے ساتھ ڈیل خالص کرنا، میری عبادت، میرا تذکرہ، میرے ساتھ عقیدہ، عبادات، معاملات، اپنی زندگی ہر ایک سانس بندگی میں مخلص ہو کے لے کے آنا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. سر جی مخلص ہونے کے متصل بعد یہ آیت کیوں آئی ہے؟ صرف اتنا میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، کوئی بیٹی غور کر لے تو زندگی میں کبھی تعویل کے چکر میں نہ پڑے. آج بھی اگر کسی سے بات کر لینا یہ سجدے، یہ ڈھیریاں، یہ قبریں، یہ مزاریں، یہ درباریں، یہ دستاریں، یہ دیواریں، یہ سب کیا ہے؟ وہ نہیں سر جی جسٹ وسیلہ ہے، اسی انہوں نے معبود رب نہیں منیا، ایک وسیلہ ہے. ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، ان کے آگے ترلا ڈالتے ہیں، یہ آگے رب سے بات کر لیتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا. متصل بات سورہ زمر میں اللہ تعالی نے اسی آیت میں یہ جملہ رکھا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے رب کے علاوہ دیگر اولیاء یار بیلی حمایتی بنا رکھے ہیں. جب قرآن اترا تھا تو کیا کہا تھا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگوں جو میں نے آسمان سے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. دوسرا تمہارا جتنا بڑا مرضی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، پہنچا ہوا ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، پیارا ہو، دل کا جانی ہو، جگری ہو، تمہارا محبوب ترین کیوں نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اتباع کر کے اور میرے منزل من اللہ سے ہٹ کے پیروی کرو گے، وہ نہیں تمہیں اجازت. لا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور یہاں کیا کہا؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اپنا کار ساز، اپنا یار بیلی، کام کروانے والا، حاجتیں پوری کروانے والا کسی اور کو بنایا. ان کا کہنا کیا ہے؟ ما نعبدہم، بھئی ہم ان کو معبود نہیں کہتے. آج بھی یہی کہتے ہیں، ہم ان کو اللہ یا معبود نہیں سمجھتے. ما نعبدہم. پھر جاتے کیوں ہو؟ ترلے کیوں؟ ہاتھ کیوں جوڑے جاتے ہیں؟ سر کیوں جھکاتے ہو؟ منتیں نیازیں کیوں مانتے ہو؟ وہاں سجادہ نشینی کس لیے کرتے ہو؟ لوگوں کو بلا کے کیا اس لیے؟ زیارت کی اجازت تو اتنی تھی کہ آپ جا کر کے اس میت کے لیے دعا کریں، اللہ اتنی بڑی ولایت ہو کے بھی موت کا شکار ہو گئی، اللہ تیرے پاس آئیے، تیری محتاج ہے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، اللہ اس پہ سلامتیاں نازل فرما، اس کو رحمت کی ضرورت، رحمت اتار دے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ انہیں مغفرت کی ضرورت معاف فرما دے. اللہ ہماری باری بعد میں ہے، ان کی پہلے لگ گئی ہے، ہم پہ بھی رحم فرمانا. انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاءاللہ بکم للاحقون. لیکن ہم نے توجہ نہ کی. اللہ خود کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم انہیں صرف اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ مانتے ہیں. پھر مثال سیڑھی کی آ گئی. مولانا کوٹھے پہ سیڑھی لگائی جا سکتی ہے. باتیں دین کی، مثالیں دنیا کی. اس پہ ہماری تفصیلی گفتگو 8 وسیلے جو دنیاوی ہیں اللہ نے اسباب کے تحت جائز رکھے ہیں، وہ لیے جا سکتے ہیں، اپنائے جا سکتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں. کہیں دین کے جو وسیلے ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے تو سب سے فرض وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے نبی کی ہستی. اگر آپ نے انہیں نہیں مانا تو ابو لہب کی کوئی اور غلطی نہیں تھی. خوشیاں منائی تھی، جشن منایا تھا، بات مشن پہ آئی تھی، بات قول پہ آئی تھی، ماننے منانے پہ آئی تھی، تصدیق کرنے پہ آئی تھی. 360 کی تکذیب کرنی تھی، 360 کی تصدیق کر رہا ہے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، انکار کر رہا ہے. تبت لک سائر الیوم کہہ رہا ہے، رب غصے میں ہے، قرآن اتار دیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کیا کرے تیری جمع پونجی کو، تیری خوشیوں کو، تیرے مال دولت لگانے کو، اگر تو نے ذات مانی ہے، بات نہیں مانی، جشن منائے ہیں، مشن پہ نہیں آ رہا. سیصلی نارا ذات لہب، جا شولوں والی آگ میں نہ جلاؤں تو مجھے بھی محمد کا رب نہ کہنا. تیری بیوی طور اتوار ٹھیک نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب،
وہ لکڑیوں کے گٹھے ان میں ڈلی ہوئی رسیاں گلے میں ڈال کے پھندا ڈلوا کے نہ ماروں، فی جیدھا حبل من مسد، پھانسی نہ دلواؤں تو پھر بھی رب محمد نہ کہنا۔ ہوتے کون ہو تم؟ مطلبی ہو، ہاشمی ہو، مکی ہو، بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے ہو، مرضیاں کرتے ہو، رب کو جواب دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں، لات منات عزا ہبل ود سوا یعوس یعوق نصر نائلہ ان کو لے کے بیٹھے ہو۔ میں جو رب محمد کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، رب اکبر ہوں، اور وہ تمہیں کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اس پہ تمہیں آگ لگ جاتی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ پھر رب نے جیسے رگڑا وہ بدر کے میدان میں 360 سے ابو جہلوں کی گردنیں کٹوائیں، دنیا کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، کر لو اختلاف، لاؤ ان کو بیچ میں۔ جب میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارک سے بھی قریب، بھول جاتی ہیں تمہیں یہ آیات، تعلق بھول جاتا ہے۔ کس نے سفارش کی تھی ماں کے پیٹ میں تیری؟ چلے مان لیتے ہیں انسانوں کی تو کوئی سفارش کرتا ہوگا، کوئی کہہ دیتا ہوگا، یہ جو جانوروں کو اللہ نارمل ڈلیوریاں کروا رہا ہے، بچے دے رہا ہے، 12 دے رہا ہے، ان کی جا کر کے سفارش کون کر رہا ہوتا ہے؟ پتہ کریں کتی کس دربار پہ گئی تھی، پتہ کیجئے بلی نے کس ڈھیری پہ جا کر کے میاؤں میاؤں کری تھی۔ اب مالک کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹے نہ شکر انکاری کو رب رستہ نہیں دکھاتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رستہ انہی کو ملتا ہے جو پوچھے، جس نے پوچھنا نہیں ہے کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے رستہ بتاتا پھر۔ کتنے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی سیلاب سے، وہ نکل ہی نہیں رہے تھے، انتظامیہ پہنچی، لوگ پہنچے، افراد پہنچے، بابا جی تسی روڑ جانا ہے، پانی دا لیول زیادہ، نہیں پت میں نہیں جانا، اور جو ہاتھ لہرا کے کہہ رہے تھے بلا رہے تھے ان تک پہنچ گیا ہے۔ جو نکلنا نہیں چاہتا، جو بدلنا نہیں چاہتا، جو چینج ہونا نہیں چاہتا، جو رب کا ہونا نہیں چاہتا، پھر حضرات اس تمہید کے بعد آئیے، میں شکوے سن رہا ہوں، شکایتیں سن رہا ہوں، سال سے سن رہا ہوں، کچھ اعتراض ہوتے ہیں، کچھ الزام ہوتے ہیں، الزاموں کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو پڑھایا گیا ہے، وہ لفظ ہماری زبان میں ہمارے منہ میں نہ ڈالیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ کے جو شکوے ہم سن رہے ہیں، شکووں اور شکایتوں کو سن کے ازالہ کیا جاتا ہے۔ پہلا شکوہ دوستوں کو ہمارے ساتھ اہل الحدیث کے ساتھ ایک بڑا شدید قسم کا شکوہ ہے، بلکہ میں لفظ یہاں وہابی بول دوں تو بہتر ہے، اس میں بیچ میں دیوبندی حضرات بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا کڑوا سا ایک شکوہ ہے کہ وہابی لوگ جو ہیں یہ ولادت کے منکر ہیں۔ سر جی اگر میں یہ کہوں نا کہ 100% جھوٹ ہے، 100% الزام ہے، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں ہماری سیاست بھی الزامی رہ گئی ہے، ہماری دین کی دعوت بھی الزامی رہ گئی ہے، ہماری تبلیغ بھی انتظامی رہ گئی ہے، اور ہمارا پرچار بھی الزامی، بس الزام لگا دو جان چھوڑ جائے، الزام ڈال دو۔ جیسے ہماری سیاست الزامی رہی نا، جتنا مرضی اچھا بندہ ہو اسے پٹواری کہہ دو فارغ، چور کہہ دو فارغ، چور چور بول دے کوئی بات نہیں۔ ویسے ہی دین کے اندر جتنا بڑا ڈاکو، فراڈیا، جھوٹا، 2 نمبر، کتاب و سنت سے منہ موڑنے والا اٹھ کر کے جس کو دل کرے جو بول دے، تو الزامی سی دعوت رہ گئی ہے۔ ہم اس الزام کی دنیا سے ذرا نکالتے ہیں میرے بھائی، روئے زمین پہ دعوت ہے، اور میں اگر 249 ملک کہتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ کچھ ملکوں کو دنیا نے مانا ہے، کچھ کو نہیں مانا، لیکن وہ خود کو ملک کہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو بھی ملک تسلیم کر کے ہم کہتے ہیں کہ چلیے جہاں انسانی آبادی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، روئے زمین پہ صرف ایک مسلمان مجھے دکھا دیں، چلے باقی چھوڑ دیں۔ دیوبندی اور اہل الحدیث میں ایک صرف وہابی، ایک دیوبندی پیش کر دیجئے جو یہ کہے کہ نہیں حضور جمعے نے مینوں بڑا دکھ ہویا، پیدا کرنے والے رب کی قسم نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ ڈمی نہ ہو، تیار کیا ہوا نہ ہو کہ اسے وہابیوں والا، دیوبندیوں والا حلیہ بنوا کے دیوا کے آ کے اس کا جو ہے وہ بیان، یہ اے آئی کی ویڈیو نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ مجھے نہیں ملا، میں نے ہزاروں لوگوں کو ٹیسٹر لگایا ہے کہ کوئی ایک بندہ تو کہے کہ نہیں یار مجھے حضور کی ولادت کی خوشی نہیں، ابھی میں انکار کا کہہ رہا ہوں کہ حضور جمعے نہیں،
اہل الحدیث میں اور دیوبندیوں میں ایک بھی فرد ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ آپ پیدا نہیں ہوئے. اور روئے زمین پہ سوائے چند پڑھے لکھے لوگوں کے جتنی بھی دنیا بریلویت ہے 11 مہینے کہتی رہتی ہے نور من نور اللہ. اگر آپ کہیں تو میں اذانیں ریکارڈڈ سنا دوں ساتھ لے جا کے کسی جگہ کسی بھی مسجد میں کسی بھی مہینے, حتیٰ کہ ربیع الاول میں بھی اس 12ویں مہینے بھی الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. اور اگر ہم پوچھ لیں کہ بھائی اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے کسے چو جمع ہے, کسے نو جمع ہے, تو کہتے نہیں آپ نے پڑھا نہیں لم یلد ولم یولد. اللہ کا نور تو پیدا نہیں ہوتا, اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا. ترجمہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد کرتا ہے, لکھا ہے ترجمے اپنی کتابوں میں ہے. اچھا پوچھ لیں حضور نور ہیں جی نور ہے, اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور تو پیدا نہیں ہوتا تو نبی کی ولادت کیسے ہوگی؟ بھابی جی بس یہ جملہ سکھا دیا بھابیوں نے. وہ میرے بھائی نہیں, اگر کسی نے ولادت کا دنیا میں انکار کیا ہے تو صرف بریلویت ہے جو 11 مہینے اعلانیہ بانگے دہل اذانوں میں دبنگ طریقے سے ضد کے ساتھ شدت کے ساتھ مخالفت کے ساتھ کرتی چلی آ رہی ہے. اور 12واں مہینہ جو یہ ربیع الاول کا ہے اس کے پہلے عشرے کہ ان 12 دنوں کے اندر لا کر کے دوسرے عشرے کے 2 دنوں میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں حضور جمعے نے باقی منکر نے اسی تے ولادت ماننے ہیں. بھائی ولادت کا, جنم کا, پیدائش کا منکر اہل الحدیث نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے. میرے بریلوی بھائیوں کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کوئی میٹنگ کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے. 2 میں سے ایک رکھ لیں, 12 مہینے پورا ڈٹے رہیں کہیں اللہ کا نور ہے, چلے ٹھیک ہے بھئی آپ کا موقف ہوگا. پھر یہ دوسری طرف کیوں آتے ہیں؟ اگلی بات خوشی نہیں ہوئی, یہ دوسرا اعتراض ہے کہ اہل الحدیث کو جو ہے وہ خوشی نہیں. اس پہ میں آتا ہوں, پہلے یہ پوچھ لیں خوشی کس دن منائیں؟ کوئی دن دیجئے. فرماتے ہیں جی 12 ربیع الاول. سر جی منصف مزاج لوگوں کے پاس چلے جائیں, پوری تاریخ کھنگال ماریں. انبیاء کی ولادت کا دن اگر عید ہوتا, کیونکہ اللہ نے نبیوں میں فرق نہیں کیا, کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اس سے پہلے کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. ان کے اندر کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسل. کون ذمہ دار ہے؟ فرق نہیں کرنا. آدم سے لے کے اگر یہ عید ہوتی تو کم از کم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ان کی ولادت کا دن متعین ضرور ہوتا, تاریخ ہوتی. دن ہے, اللہ نے تاریخ ہو جل رکھی, رب بہتر جانتا ہے کیوں. وائے معراج کروائی, تاریخ ہو جل رکھی, اللہ بہتر جانتا ہے. عید الفطر آئی, مہینہ دن تاریخ متعین کر دی, واللہ تعالی عالم. عید الاضحیٰ آئی, دن مہینہ وقت متعین کر دیا, واللہ تعالی عالم. تاریخ پہلے تو منصف مزاج بندے کو ملے گی نہیں. باقی کسی نے کوشش کی ہے تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. جو تاریخ کو کیلنڈر کو دیکھتے ہیں ان میں انہوں نے بیک ڈیٹوں میں جا کے جمع تقسیم کر کے مہینے 29 30 30 29 29 29 30 30 کے دونوں چیک کر کے دیکھ کے 9 ربیع الاول نکالی ہے. تیسری ریسرچ ہے اعلی حضرت کی, امام مسلک امام مذہب کی, فتاوی رضویہ ہے, جلد نمبر 26 ہے, صفحہ 412 سے 15 تک پڑھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. آپ کی ولادت کی تاریخ 8 ہے اور وفات کی تاریخ 12 ہے. سر جی یہ جگہ تھی جہاں آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ اگر ساری بریلویت اعتماد کرتی ہے اعلی حضرت کی باقی ریسرچ پہ تو یہ ریسرچ بھی انہی کی ہے. 12 وفات 8 پیدائش. تیرے گھر کی بات, بڑے کی بات, وڈیرے کی بات, امام کی بات, بزرگوں کی بات, لیکن معلوم نہیں کہ کیوں اس کے خلاف اجماع ہو کے وہ چھوڑ دی گئی ہے, الٹ کر لیا گیا. اس کا جواب آپ نے خود بیٹھ کے اپنے ضمیر کو دینا ہے, ہمیں ضرورت نہیں. باقی رہ گیا جی ولادت, مانتے ہی نہیں. ایک بات پوچھوں,
جمعے کا دن ہے، اللہ کے گھر میں ہیں، آپ لوگ نہا دھو کے باوضو ہو کے خوشبوئیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ماننے والے، ولادت ماننے والے، جنم ماننے والے، اور یہی تو فرق ہے عقیدہ توحید کے اندر کہ اللہ پیدا نہیں ہوا، اس کی باقی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ جنم ہمارا عقیدہ، ولادت اہل الحدیث کا عقیدہ، پیدائش ہم نے نہیں مانا تو پھر کس نے مانا؟ اس سال میں نے بے شمار لوگوں کو ٹیسٹر لگایا جو عام محب اور خود کو بڑے گہرے ڈونگے عاشق کہتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ لفظ عشق کس قدر شریعت میں اچھا ہے، کتنا برا ہے۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو میرا رب کم از کم قرآن میں اسے کہیں ایک آدھی دفعہ ذکر کر دیتا، اور کچھ نہیں تو چلے یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں ڈال دیتا۔ اگر یہ انبیاء کی شان شان ہوتا، زلیخا کی طرف سے کوئی ایک بول لا دیا جاتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حب کا لفظ حبداروں کے لیے ایک سوال میں نے رکھا کہ یار ولادت دی دعا ہوندی جے، میلاد دی دعا، پیدائش دی دعا، جنم دی دعا، ایتھے بیٹھے بیٹھے اپنے ضمیراں چ ویکھ کے ذرا سوچ لینا۔ میں گل پیور پنجابی چ اس لیے کر رہا کہ چلو پنجابیاں تک رہے، باہر جائے گی تو جگ ہنسائی بنے گی۔ کس کس کو ولادت کی اور میلاد کی دعا آتی ہے، میں سمجھوں گا اس کو سرٹیفکیٹ ملا، وہ محب ہے، وہ عاشق ہے، وہ پکا ہے، اس کو بڑی خوشی ہے۔ اگر اپنی 50 60 70 80 90 100 سالہ زندگی میں میلاد کی، ولادت کی، پیدائش کی، جنم کی ایک دعا ہی نہیں آئی، تو پڑھی بھی نہیں، تو کدی پڑھائی بھی نہیں کسے، اج تلک کسے جشن عید میلاد النبی کے اجتماع میں سنی ہو تو مینوں ضرور ایک باری دسیا جائے۔ کل نو کلپ سن کے کوئی شروع کر دے تے وکھری گل ہے۔ پتہ کرو یار میلاد دی کیڑی دعا۔ تعزیت کا ہمیں الزام دیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے بھابی تعزیت نہیں کرتے، پھوڑی تے نہیں بہندے، 3 دن ہاتھ نہیں چکتے، دعا نہیں مانگتے۔ ہم نے کہا محبوب نے مانگی ہوتی تو ہم ضرور مانگتے، کی ہوتی تو ضرور کرتے، جو کی ہے وہ ہمیں آتی ہے اتنی ہم کرتے ہیں۔ میں چپے چپے تے پھرن والا پاکستان چ، اور میں جسے بھی ملتا ہوں محبت اور عزت سے ملتا ہوں، احترام سے ملتا ہوں۔ میں نے جتنے لوگوں سے بھی پوچھا ہے نا یار تعزیت دی دعا سنا دے، وہ کتوں نہ کتوں بھابی نکل آਉਂدا ہے، جے سناوے تے جے نہ آوندی ہوے پچھو پتہ کرو میرے نانکیاں چ ہوندا ہے۔ ننیال بریلوی ہے تو سر جی ذمہ دار کون ہے؟ نہ ولادت کی دعا، نہ پیدائش کی دعا، نہ جنم کی دعا، نہ میلاد کی دعا، نہ تعزیت کی دعا آؤندہ کیجئے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ ایک وقت تھا میں نے وطر پڑھنے شروع کیے تو استاذوں نے کہا وہ قنوت وطر عمدی سریکی تھے کہ وطر کی قنوت آتی ہے۔ میں نے کہا استاد جی کوئی نہ، اکھے ول تو کل ہو اللہ پڑھ کے کر، اگر آپ کو وطر کی دعا نہیں نہ آتی تو کل ہو اللہ پڑھ لیں۔ یہ ادھا ہی ہے کہ اگر بچے دا دودھ نہیں نہ ملن دیا انہوں پانی لا دو فیڈر، کنی کی دیر؟ وہ بھائی کسی دن ایک آدھا فیڈر، 2 ٹائم پانی کا فیڈر، 3 ٹائم اس کی غذا ہے، اس کو دودھ دیجیے، ضرورت ہے۔ نہیں وہاں جتوں مرضی پانی نہیں میں دینا اپنے منڈے نو، ماں کہتی ہے جتوں مرضی دودھ پیدا کر لیا، یہ تیرا کام ہے۔ کبھی کسی نے کہا تعزیت کے لیے کہ یار دعا سیکھ لو، اتنے جا کے تعزیت کرنی ہے، ہاتھ چکنا یا ہاتھ چکن تو بغیر کم از کم دعا کرو تو صحیح۔ کیا پڑھے ہوتے ہیں فاتحہ، کیا پڑھے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی، کیا پڑھے ہوتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو، اشال کر دو۔ اور بھائی جو سنت ہے وہ کہاں ہے؟ آئیے سنا دوں جی آدھی ہے نا کسی نے میلاد دی دعا ایک باری کھڑا ہو کے خطیب پوچھے تو جمعے میں سنائی جا سکتی۔ ویسے بات کرنا منع ہے ڈائریکٹ، اگر امام کہے تو کہہ دو۔ میں نہیں کہتا اپنے کیمرہ مین کو کہ آپ کی طرف پھیرے اور آپ کے چہرے پڑے۔ محبوب نے پیدائش پہ، ولادت پہ، جنم پہ، میلاد پہ جو دعا سکھائی ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ،
یہ بھی سونے تینوں ادا دے کم ساڈے کولوں لبنے نے. فخر نہیں مٹ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھنڈورا نہیں پیٹا، لیکن جو سنت تھی وہ سب لی ہے، اپنائی ہے، کی ہے. ایک کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، اس کی جنم ہو، ولادت ہو، پیدائش ہو، ہم وہ کچھ نہیں کرتے جو دنیا کرتی. یہ نہیں کہ ساڈے کول خسرے نہیں ہے یا انہوں نے دین جو کے پیسے نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم ڈھول والے یا کسی توت نگارے والے کو نہیں بلا سکتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی. سب کچھ ہے. کیوں وہ کرتے ہیں جو حضور نے کیا؟ کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جنہیں میری گفتگو نہیں نہ سنی، کلپ نہیں سنیا، اس مولوی نے جتنے مرضی اجتماع جا کے کو پہلے میلاد دی دعا سنا پھر اگے میلاد پڑھی. تو سر جی اوتھے نہ کہے کڈو بھابی آیا جی. بارک اللہ لک فی الموہوب لک. یہ جو بچہ تجھے اللہ نے دیا ہے یہ اللہ دیتا ہے، پیراں دیتا نہیں ہے. یہ رب کی عطا ہے، یہ اللہ کا ہبہ ہے، یہ رب کا تحفہ ہے، یہ مالک کا گفٹ ہے. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ. یہ جو تجھے رب نے وہابی دیا ہے نا، اس پہ رب کا شکر کر. وہاب میں اپنی طرف سے اور وہابی اپنی طرف سے نہیں لا رہا. جیسے کافر کے گھر بھی بچہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ. کافر کے گھر بھی بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. ہارڈ ویئر ہم نے اس کا اسلام والا، مسلمانوں والا بنایا. ماں باپ بیچ میں جو سافٹ ویئر اس کے اپڈیٹ کرتے ہیں وہ نصرانیوں والا، یہودیوں والا یا مجوسیوں والا ہوتا ہے. اللہ نے جس بھی بچے کو پیدا کیا ہے توحید والا وہابی بنایا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اس کا سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، محبوب کہہ رہے ہیں، جن کی میلاد منا رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں، جن کی جنم، جن کی ولادت، جن کی خوشی ہے وہ کہہ رہے ہیں وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ. یہ جو تیرے گھر میں وہابی پیدا ہوا نا، اس کی قدر کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کی سوچ توحید والی رہنے دینا، اسے وہاب کے ساتھ جڑا رہنے دینا، اسے ایک در کا رہنے دینا، در در پہ دھکے دلانے والا نہ بنانا. اس کو اللہ نے دیا ہے. اس کی نظر نیاز منت منوتی کہیں دربار پہ دھاگا باندھ کے بکرا چھترا دے کے وہاں پہ جا کے کوئی بلی چڑھا کے کوئی جانور ذبح کر کے دیگے چڑھا کے مت کرنا. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ. میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اس کو جوانیاں دے، تیرا ساتھ بنے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تیرا فرما بردار بنے. تیرا بھی فرما بردار رہے، میرا بھی فرما بردار رہے، رب کا بھی فرما بردار رہے. یہ نہیں کہ تیری فرما برداری میں رسول کی بھی اتباع بھول جائے اور اللہ کی توحید بھول جائے. چلیے جی میلاد دی دعا ہو گئی. ہوں استاد جی ایک ادے اور کوئی الزام ویکھیے. قوم پریشان ہے جی، وہابیوں کو خوشی نہیں ہوتی. خوشی کے اوپر میں نے بتا دیا ہے الحمدللہ. تاریخ جو بھی ہو متعین ہو گئی، آپ دیکھ چکے، اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے، یہ خوشیوں کے طریقے بتا چکا. اب آتے ہیں کہ جناب آپ کی ولادت کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو بھائی شک نکال لے. اگر میرے پیغمبر کی پیدائش والا دن عید ہوتا، پہلے تو ہمارے پاس 1.25 لاکھ عید ہوتی ہر نبی کی خیال ہے؟ اپنے دھیاں پتاں دی کہندے جی برتھ ڈے منا لیندے ہو. وہ بھائی یہ الزام انہوں نے دے سائیاں نو جڑے مناؤندے نے، یا ان کو دے جو ان کے طریقے پہ بھیڑ چال چل رہے ہیں. ہمیں کہلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم نے اس کو عید کہا ہے نہ ہاں بچے کی پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے سنت کے مطابق. اللہ نے دھی دیتی ہے یا پتر دیتا ہے، جدوں میں یہی دعا پڑھی ہے بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب بلغ اشدہ. یہ 4 گفٹ ورزقت برہ، دیے بھی ہیں، دلائے بھی ہیں، سکھائے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں. باقی رہ گیا آپ اسے عید نہیں کہتے. تو بھائی عید یہ شرعی ٹرم ہے، اسے اپنی طرف سے نہیں کہا جائے گا، اسے اپنی طرف سے نہیں کہا جائے گا. اصطلاحات جو ہوتی ہیں یہ پختہ ہوتی ہیں. مثلا ہم عادی ہو گئے، جیڑا بھی کتے پڑھاؤندا ہوئے نا انہوں سکول والے نوں بھی پرنسپل کہی جانا، حالانکہ کچھ اصول ہیں. سکول کا ہیڈ ماسٹر ہم نے سنا تھا، کالج کے لیے پرنسپل تھا، یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر ہے. اب کوئی اپنا ادارہ بنا کے ایک کمرے کا وہاں لکھ لے باہر یونیورسٹی اور اندر وائس چانسلر بن کے بیٹھ جائے تو روکا تو نہیں جا سکتا.
لیکن جب اتھارٹی کو جا کر کے کہیں پیش کرے گا چیلنج ہو جائے گی، چیلنج ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کالج میں پڑھانے والا ہر بندہ پروفیسر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں باقاعدہ بتاتے ہیں ریجیکٹ ہوتا ہے، جاتے ہوئے وہ لیکچرار ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہے، پھر ایسوسیٹ پروفیسر ہے، پھر جا کر کے کہیں فل پروفیسر ہوتا ہے۔ ہم 4 دن کسی ادارے میں چلے جائیں پہلے دن ہی پروفیسر ہوتے ہیں۔ اندر والی دنیا جانتی ہے کہ اس کی کیا ہے۔ ہمارا جامعہ میں پڑھانے والا ہر استاد شیخ الحدیث نہیں ہوتا، پڑھاتے سارے حدیث ہیں، لیکن ایک ٹرم ہے جو بخاری پڑھا رہے ہیں ہم اسے شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ تو سر جی یہ عید شرعی تہوار، یہ ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، اسے رہنے دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو بسم اللہ، وگرنہ یہ عید ہوتی تو محبوب نہ کہتے کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا ہوں، دن بتایا ہے، تاریخ متعین نہیں کی، وگرنہ وہی آ کے بتا دیتی محبوبہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہے۔ عام الفیل کا لوگوں کو پتا ہے، دن کا پتا ہے، مہینے کا پتا ہے، آپ تاریخ بھی بتا دیں، اور ہر سوموار کو میرے محبوب نے روزہ رکھا ہے۔ اگر یہ عید ہوتی تو محبوب کبھی بھی روزہ نہ رکھتے، کیونکہ عید کے دن روزہ منع ہے، آپ جانتے ہیں۔ لوگوں کی تربیت کرنی ہے کیجئے، خوشی کرنی ہے کیجئے، اس دن روزہ رکھیے بسم اللہ، شام کو افطاری کروائیے بسم اللہ۔ 9 محرم کو کیا ہے پتا ہے نا؟ عاشورے کا روزہ 10 محرم کو کیا ہے؟ اس دن روزے تھے، ہم نے ادھر سبیلے رکھ لی، ادھر پیغمبر کا روزہ تھا، ادھر ہم نے عید کھانے پینے کے دن رکھ لیے۔ کھانے پینے کے دن عید ہوتے ہیں مولانا، لہذا شک بھی نکالیں، معاملات درست کریں۔ اسی طرح یہ ایک اور بڑا سا اعتراض ڈال دیتے ہیں، جی اہل حدیث نبی کو نور نہیں مانتے۔ او بھائی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے کسی اور کو نہیں بنایا۔ اکیلا آپ نور کہتے تو اور بات تھی، اکیلا نور کہتے تو ہم کہہ دیتے جی چلیں ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے، یہ کنایا ہے، یہ کوئی استعارہ ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، تو پھر اس کی نفی ہے۔ اللہ اس کو کلیئر کٹ شرک کہتے ہیں اللہ کے وجود میں۔ رب نے تو عیسائیوں کو کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ایلیٹ کلاس والے ہیں، اللہ کے بیٹے کی ماننے والے لوگ ہیں۔ یہی یہودیوں کا دعویٰ ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ادھر نور من نور اللہ وہ کہیں تو کافر، وہ کہیں تو مشرک، ہم کہیں تو ہمارے لیے جائز ہے۔ بھائی اس لیے ہم دھوکہ نہیں دیتے، جو حقیقت ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا کہ اللہ نے جسے نور کہا ہے، وہ جی قرآن میں نور کی آیتیں ہیں، مرتا مر جاتا ہے، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه۔ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ ہے نور جو ہم نے اتارا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بتا دیا اللہ نے کیا اتارا ہے، میں نے نور کیا ہے، کتاب مبین ہے۔ اس کو ماننے والے، پیغمبر کی اتباع کرنے والے، انہیں ماننا کیا ہے، یہ ایک اگلا مسئلہ ہے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ خیر جناب، آپ گستاخی کرتے ہیں، یہ شکوہ ہے بھائیوں کو، کوئی بات نہیں، سن لیتے ہیں۔ بھائی کیا گستاخی ہوگی؟ آپ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے، عجیب شکوے ہیں ویریاں دے، عجیب شکوے۔ یہ ادا دا ہی شکوا جی میں بڈھی بندے نو کہے تسی مینوں ٹائم نہیں دیندے، وہ ایک ادھا دن وہ کول کڈے، کچن چ بھی نال، بیڈ روم چ بھی، سجے کبے اگے پیچھے۔ اس نے دیکھا جب میں گاڑی چلاتا تھا ساتھ لے کے، یہ ہاتھ پہ بولتی تھی، چلو میں بھی بولوں۔ اگلے دن پوچھا کوئی میرا خرچہ مرچہ، انہیں کہا میں گیا ہی نہیں، دیہڑی لگی نہیں، تینوں خرچہ کتوں دا؟ کہیں جی تسی کما کے نہیں لیاندے، گھر فون کرے پچھلیاں نو۔ وہ بھائی دورے رویے چھوڑیں، کچھ ٹائم ملے گا، کچھ وقفہ ملے گا، کچھ پیسہ ملے گا، کچھ دیہاڑی کی جائے گی، کچھ۔ آپ نے کہا حضور کی آمد کا نعرہ نہیں لگاتے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، بھائی کون لگاتا ہے؟ ہم ہی لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا استاد جی ایک گل دسیا جے،
ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਕਾਹਦਾ? ਧੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ? हाजिर भी ने नाजर भी ने। ये आप झाल की तरफ क्यों निकलते हैं, सूसा रोड की तरफ? ये किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो? जब हाजिर हैं, ये हाजिर सिर्फ साडे लिए ने, अपने लिए अंदर खाते मौजूद हैं। सर जी मौजूद सन ते अल्लाह ने उसूल बनाया कि नबी दे हुंदियां कोई दूजा मुसल्ले ते नहीं खलो सकता, नबी भी क्यों ना होवे। चलो 12 रबीउल अव्वल दी जोर ही उन्हां तों पढ़ा छड्या करो इमाम तो बगैर, मैनूं लगदा हुण ये शुरू हो जानी इंशाअल्लाह। मैं कहता है किते ना किते एक नमाज होनी है जिथे कहना जी मुसल्ले ते हुजूर खलोते ने, असीं पीछे खलो के पढ़ने। यहां तक तो हम उनको ले आए हैं बातों ही बातों में, कुछ और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। जो कहते हैं नहीं पढ़ते थे, हमने कहा जनाब अगर ईद है तो ईद की नमाज होती है, वो भी अल्लाह भला करे कोई 2 साल तो शुरू होगी, 3 साल तो। खुतबे शुरू, दुआएं शुरू। यार वो कैसा दीन है जो इल्जामी दीन हो? वो कैसी बात है जो 1 साल और हो अगले साल और वो कैसा वो ईद है जो इधर और हो उधर और हो उधर और हो उधर और हो? ये ऐसे नहीं है। अपने शकूक व शुबहात मिटाएं, जरा कभी ठंडे होकर दिल से सोचें। जनाब अहले हदीस जो हैं वो नबी को बशर कहते हैं, ये गुस्ताखी है। हमने कहा सरकार जान दो, अगर वो बात मैं कहूं तो गुस्ताखी, वही बात कुरान कहे, रहमान कहे तो कुरान और उस पर नेकियां। जरा हरफ गिनिएगा, कुल में 2 हरफ हैं, काफ और लाम। काफ और लाम, अलिफ डबल नून मीम और अलिफ, इन्नमा। आना में 3 हरफ है, बा में शीन, ये 3 हरफ है। कुल इन्नमा अना बशरुं। फिर उसके बाद मीम सा लाम काफ मीम, 15 और 3 18 हरफ ये अल्लाह ने खुद बोले हैं और ये जुमला है। 18 नु 10 नाल ज़रब दो, किनियां ने की हो गई? अल्लाह के कुरान से पढ़े कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम तो 180 ने की। वहाबी कहे तो गुस्ताख। आपका कारी पढ़े तो 180 ने किया, तरावी में पढ़े तो 180 ने किया, हिफ्ज करवाएं तो 180 ने किया, आप नाजिरा में पढ़ाएं 180 ने किया। अहलुल हदीस दलील में कहे सोनियो अल्लाह ने खुद हुजूर दी वही वाली जुबान चौखवाया कि इन्हां नूं कहो कि मैं बशर हां। अगली गल, अच्छा चलो बशर तो ठीक है जी, वो बशरी लिबादे च सन, मिसलुकुम ते तुसीं आंदे जे ना कि ये हुजूर वर्गे साडे वर्गे ने। जाने दे मेरे भाई, या कुरान के लफ्ज निकाल दे अपनी किसी प्रेस वाले को कह के, अगर हैं तो मिसलुकुम अल्लाह ने कहा है, मीम सा लाम काफ मीम, 50 नेकियां मिलेंगी यहां पे। अगर इनका इनकार करोगे तो जाओ पता करो जड़ा कुरान दे हरफ दा इनकार करे वो कौन है, मानना पड़ेगा। मिसलुकुम अल्लाह ने कहा है, लेकिन जिसने कहा है वो बशरियत में है। हम बता चुके कि बशर को पैदा होने के लिए वालिदैन के सिलसिले की जरूरत वो अल्लाह ने रखा है। बशर के 7 ससुर होते हैं, महबूब के हैं 13 सासें हैं, 13 ससुर है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले हैं, बशर का साला होता है। मिसलुकुम अल्लाह ने महबूब को पेट लगाया है, दुनिया खाना खाती है, महबूब खाना खाते हैं। मिसलुकुम प्यास लगती है बशर को, महबूब को प्यास लगती है। मिसलुकुम महबूब सोते हैं, नींद आती है, ऊँग आती है। मिसलुकुम जो फर्क है वो बता दिया गया। आगे चलिए, बशर को वाशरूम की जरूरत, महबूब वाशरूम जाते हैं। मिसलुकुम बशर को इस्तंजे की जरूरत, महबूब ने इस्तंजा करके जो है वो उसवा बना करके दिखाया। मिसलुकुम क्या कहते हैं? ये इन चीजों में बाकी रह गया ओहदा, बाकी रह गया रुतबा। यूहा इलई, मेरी तरफ वही है, तुम्हारी तरफ वही नहीं। कौम को धोखा मत दो। यूहा इलई वही में क्या कहा गया है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, उस वही में बताया गया है कि मैं रब का जुज नहीं, रब का नूर नहीं, रब का हिस्सा नहीं, नूर में नूरिल्लाह नहीं, मैं बशर हूं, खालिसतन बशर हूं, अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह अकेला है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब इतनी वाज़ी बातें होके भी आपने फिर शौक पूरा करना है गुस्ताखी के लफ्ज बोलने का, तो वो आपकी मर्जी है। बात हमने समझा दी है। इसी तरह एक और कहा जाता है कि जनाब अहलुल हदीस महबूब के नालैन को नहीं मानते। सर जी धोखा मत दीजिए,
पैगंबर की छोड़ी हुई कोई चीज निशानी में जो आपने छोड़ी थी आज वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है, उसको कॉपी किया गया है, रखा गया है। ये बात जहन में रखिएगा। हाँ, आप अगर उस पर दावा करते हैं उसकी लेबॉर्ट्री मौजूद है, लेकिन चलें, एक जज्बाती बात है। महबूब की असल जूती होती, चले हम बात कर लेते हैं, उसकी छवि बना के, वैसे कट बना के, जूते का हिस्सा बना के, उसके ऊपर इसमें मोहम्मद लिखना, कलमा लिखना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, अल्लाह के 99 नामों में से कोई नाम लिखना, कुरान की आयतें लिखना, नेट पे पड़ी हैं। साल हा साल से हम कह रहे हैं, नहीं निकाली गई। अपने बाप का, अपने उस्ताद का, अपने पीर का, अपने बुजुर्ग का, आलिम वली का, किसी कुतुब गौस अब्दाल का इस्तिकबाल, उसके जूतों का तलवा लेके, उसकी छवि लेके, उस पर लिख के उनके नाम, इतना तो कीजिए। या अपने बाप की नेम प्लेट बना के अपने अब्बा के घर पे डिस्प्ले तो कीजिए। या वालिद एयरपोर्ट से आ रहे हूं बाहर तो वो कतबा बना के ना बाप के जूते वाला, उसके साइज का 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर लहरा के कहिए बाबा जानी आ रहे हैं। ऐसे बदतरीन इस्तिकबाल के लिए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे जी। अहले हदीस को खुशी नहीं, केक नहीं काटते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਠੱਕੇ ਭਾਬੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਛੁਰਿਆ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਆਉਂਦੇ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਟਣਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ? काटते हैं हम, दुनियावी मामलात हैं। हसी से हसी बना, बनाता चला जा, दीन बना के मुसल्लत करेगा तो ये दीन नहीं है, शबाहत है किसी से तेरी। ये केक कोई और काटता था, चलो होर गल नहीं, तू खजूरा वंड लैनू मैं फिर भी कहता कि चल यार इन्हें कोई थोड़ा बहुत मदीने वाला हिसाब रखे है। ये केक ही लाके तुझे काटना था और करना क्या था, ऊपर इसमें मोहम्मद। बड़ी जुरत है तेरी, अल्लाह की कसम बड़ी जुरत है, बड़ी जुरत है। केक काटेगा और छुरियां चलाएगा। बुरा लगे तो सिर्फ हजरत अली के वो जुमले पढ़ लेना कि जहां इसमें मोहम्मद पे कहा गया था, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कटो। हम नहीं मानते, यही तो इख्तिलाफ है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखो। अली हैदर करार जेड़ा मरहब दे सीने ते तलवार चला देंदा सी, उन्हां कोल कलम नहीं सी चले, हाथ जोड़ लै सी। ऐ तायर लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में। हम केक खाते हैं, ये नहीं कि नहीं खाते, लेकिन इस तरह का काट के और वो फिर पेट में तू डाले तो हम माजरत करते हैं। तू इसको जो मर्जी कहना चाहता है कह ले। अहलुल हदीस मिलाद को बिदत कहते हैं, खुद सीरत कॉन्फ्रेंस से करते हैं, उसे बिदत नहीं कहते। शाबाशी तेरे वीरा, तेरा इल्जाम बनता था तूने कर लिया, एतराज बनता था तूने कर लिया, तुझे शुबा था जरा निकाल ले, जरा शक था वो निकाल ले। किसी भी अहलुल हदीस ने आज तक तुझे कहा हो कि जो सीरत कॉन्फ्रेंस ना करे वो काफिर, जो ना मनाए इबलीस, जो ना करवाए वो लईन। एक हवाला सिर्फ, तेरी तो गली गली में दावत ही है, निसार तेरी चहल पहल पे, चहल पहल बस, टूरन फिरन दे चहल पहल। हजारों ईद रबीउल अव्वल, हजारों ईद ईद उल फितर जैसी उनकी नमाजें, उनके खुतबे, उनकी दावतें, उनकी दुआएं, उनकी सुन्नत, उनकी तरीकत, उनकी शरीयत कुर्बान करके रख दूं सिर्फ तेरी चहल पहल पे। इसीलिए चहल पहल ही रह गई है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब हमने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। हमने कहा उस्ताद जी ये तो फिर आला हजरत ने भी नहीं मनाई, तो कौन है लई तबलीस कौन है? देखिया जे तुसी अगू की बोल दे, पुठा बोल दे। नहीं भैया हम उल्टा नहीं बोल रहे, हम आईना दिखा रहे हैं। आपने जिस पैमाने में रखा है, जो शेर रखा है उसमें तोलिए। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को लेके आइए, मालिक को लेके आइए, शाफी को लेके आइए, अहमद इब्न हंबल को लेके आइए, ताबेईन तबा ताबेईन को लेके आइए, सहाबा को लेके आइए, मेरे नबी के अहले बैत को लेके आइए, हुजूर को, फिर बड़ी बड़ी छड़न गए। इतने बड़े बड़े झूठ मजहब के इमामों को बोलने पड़ने थे। मैं सुन रहा था अल्लामा ताहिर अल कादरी कहते जी हुजूर ने अपना मिलाद आप मनाया। सुनी दसी कि सावण दे अन्ने नूं हर वेले हरा हरा दिखदा है। मेरे पैगंबर की इतनी बड़ी गुस्ताखी करके भी मद्दा हैं।
جب پیغمبر کو نبوت ملی تو میرے محبوب نے اپنا عقیقہ کیا. عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، جنم کے دن نہیں ہوتا. اور آپ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ کیا، 40 کے بعد 41 میں نہیں کیا، 42 میں نہیں کیا، 43 میں نہیں. اگر یہ ولادت کی خوشی تھی اور بکرے اور چھترے اور یہ دعوت تھی اور آپ نے میلاد منائی تھی تو پھر باٹ تک چلنا چاہیے تھا. کی خیال ہے؟ آپ جس دن کہتے ہیں پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں اس دن حضور فوت ہوئے، اسی دن جنازے، اسی دن یہ ساری بحثیں، یہ خلافت کے سلسلے. اگر یہ ہوتا تو کم از کم اس دن میرے نبی کے 12 گھروں میں 12 روزوں کے اندر میلاد کا ماحول ہوتا. کئی لوگ ہی نہیں نماز سے فوت ہو جاتے سجدے سے، جنہیں نماز پڑھنی ہو سجدے سے فوت ہو. تو میلاد اگر خوشی میں کئی لوگوں کو شادی میں اللہ اٹھا لیتا ہے، شادی میں موت آ جاتی ہے، چلے ہم مان لیتے جناب ماحول تھا. اتنے دھوکے میں نہ رہو، اتنے دھوکے نہ تو اتنے شکوک و شبہات پیدا کر کے. اگلی گل جی، وہ تسی جشن سعودیہ بھی تو مناندے ہو، 7 سالہ فلانا جشن آزادی. ہم نے کہا سر جی بچوں والے اعتراض کرنے چھوڑ دیں، یہ بچپنا ہے. ایک بھی شخص نے آج تک جشن سعودیہ ہو یا جشن پاکستان ہو اسے دین کہہ کے آپ کو وہ دعوتیں نہیں دی جو 5 چیزیں آپ نے پیدا کر دی ہیں کہ اس زمان میں اس مکان میں دوام ہمیشگی کے ساتھ اور اس کی دعوت دینی ہے. جو نہ مانے اسے کافر ابلیس لعین کہنا ہے. آپ نے جشن ولادت کو عید کہہ کے یہ 5 چیزیں پیدا کی ہیں. یہ 5 چیزوں سے چیز بدعت بنتی ہے بذات خود، بے شک اس کی اصل جائز کیوں نہ. دعا کا بھی یہی معاملہ ہے. کیا کر رہے ہو؟ جشن پاکستان یا جشن سعودیہ دین سمجھ کے نہیں کسی نے، عام دنیا کی روٹین ہے، اس میں جون سی مرضی جدت لے. دنیا میں جدت ہے، نئے سے نئے گاڑی لے لو، پیپسی کی جگہ آپ کوئی اور مشروب بنا لو، نئے سے نیا ملک شیک بنا لو، عجیب و غریب فلیور بنا لو. وہ دنیا ہے، اس میں جدت ہے. دین میں اصل اور قدامت چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل چاہیے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. آخری بات اور جناب کو شبہ، وہ جی تسی تقریب بخاری بھی تو کر دے جے. ہم نے کہا جناب کرتے ہیں. آپ کو کبھی دعوت نامہ آنے کے بعد کسی سپیکر میں اعلان ہوا ہو کہ حضرات جامع سلفیہ فیصل آباد میں، دارالقرآن فیصل آباد میں، فلاں جامع تعلیمات اسلامیہ میں تقریب بخاری ہو رہی ہے؟ کسی کی کوئی تاریخ، کسی کی کوئی ڈیٹ، پہلے تو تاریخ متعین نہیں، بدلتے رہتے ہیں. سیٹ اپ، زمان کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں. کبھی دن کو ہو گیا، کبھی رات کو ہو گیا، جس ٹائم موقع ملا وہ ہو گئی. پھر اس پہ ہمیشگی یا دوام نہیں، کبھی ہوگی کبھی چھوڑ دی. اس کے بعد جو ہے آنے دیجئے جناب دعوت زبردستی، نہ آنے والوں کو منکر تقریب بخاری یہ نہیں کہا گیا. لہذا کوئی آپ کی اس کے ساتھ شباہت نہیں بنتی. تھوڑا سوچ. اچھا یار پھر جاندے جاندے دس دو تسی بدعت کیوں کہیں گے؟ بدعت اس لیے کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا بدعت حسنہ ہوتی ہے. ہم نے کہا جناب حضور سے سن لیجئے، وشر الامور محدثاتها، دین میں کچھ بھی نیا لاؤ گے جو آپ سے نہیں ملا، اصحاب سے نہیں ملا، اہل بیت اطہار سے نہیں ملا، لہذا معذرت کے ساتھ وہ جدید ہے، وہ نیا ہے. اور اگر دنیا کر کے کرو گے اور بات ہے، دین کر کے کرو گے تو پھر ہم پوچھیں گے سر حکم کیا ہے؟ پہلے فرض کہتے تھے، پھر واجب پہ آ گئے، پھر ہم نے تھوڑا سا شکنجہ ٹائٹ کیا تو آج کل کچھ کلپ آیا جی نہیں جی مستحب ہے، اسی تو فرض نہیں آکھیا. آگے سے اینکر پوچھتا ہے جی تسی فرض تو واجب نہیں کہندے تو پھر انہوں نہ مننا والا منکر کدا ہے؟ وہ تو جو کر لے ثواب، جو نہ کرے گناہ کوئی نہیں. ایک لب و لہجہ نہ رہا. وہ قرآن کو کہنے والے، کوئی کہتا تھا کہ یہ جنات کی بات ہے، کوئی کہتا تھا انتر منتر ہے، کوئی کہتا تھا جادو ہے، کوئی کہتا تھا پرانی قصہ کہانی ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی جادو بولتا تھا. اللہ نے کہا یہ ظالم ایک بات پہ متفق ہی نہیں ہو سکے کہ فیصلہ کر سکے کہ ہے کیا، شعر ہے یا کیا ہے. اگر رب کا قرآن نہیں تو فیصلہ دو، تو بتاؤ نا پھر کیا ہے اگر یہ اتنی ضروری چیز ہے. ایک جگہ کوئی نہیں، جتنے مفتی اتنے فیصلے، جتنی گدیاں اتنی رائے، تو باقی رہ گیا بدعت. تو میرے بھائی بدعت حسنہ آپ کو نظر آتی ہوگی. حضور نے تو فرمایا ہے کل ضلالت کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، اور ہر
بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس لیے شک شبے دور کرو، تھوڑا پڑھ لو، تھوڑا دیکھ لو. اکیلے الزام پہ اور بہتان بازی پہ معاملے نہیں چلتے. جنت جہنم کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہاں یہ فیصلہ لینا کہ کیا دین ہے، کیا پیغمبر نے بتایا ہے، کیا نہیں. غلطی ہوگی ہے تو رجوع کر لو یار، غلطی ہوگی ہے رجوع کر لو. نہیں آتا تو ہم کر کے دکھاتے ہیں. میری زندگی کے جتنے سال گزر گئے ان میں اگر مجھ سے کوئی بات صحیح کی جگہ ضعیف روایت پیش ہو گئی، میں نے کوئی موقف عقیدہ صحیح تھا میں نے کوئی غلط پیش کر دیا ہے، علماء امت فقہائے امت اس پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ دے دیں کہ عبدالرزاق ساجد نے فلاں ممبر پہ فلاں بات یہ غلط کی ہے، سر جی اعلانیہ آ کے بھی اللہ سے بھی معافی، بندوں سے بھی معافی، رجوع کروں، مر جاؤں تو میری قبر میں بھی میرا رجوع ہے. میری کس چیز کی ضد ہے؟ دین میرا نہیں، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، وہی اللہ کی ہے، قرآن رب کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے. آپ اور میں ضد کر کے اڑے رہیں. اسی چیز کو تو چھوڑ کے ادھر آئے تھے. اگر بات ضد کی ہوتی تو ہم جامع سلفیہ میں 6 سال مناظرے مباحثے اپنوں میں بیٹھ کے کرنا اور ہے، اگلوں کے گھر میں رہ کر کے بات کرنی اور ہوتی ہے. یہ ان کا برداشت کرنا ان کی ہمت ہے. اس لیے الزام سنتے ہیں لوگ، الزام دیتے ہیں، بہتان لگتے ہیں، شکوک و شبہات موجود ہیں، تو ٹھنڈے دل سے کبھی بیٹھ کر کے گالی دیے بغیر ان چیزوں کا جواب. میں نے پچھلے دنوں دوست احباب کو لکھا کہ سر جی 105 کے سوال نے گال کڈن تو بغیر اگر جواب دے دو، قرآن تو لے کے مصطفیٰ دی آخری سیرت اور دن تلک، اپنے ائمہ تو لے کے اپنی کتاباں تلک، تے اللہ دی قسم میں شکریہ بھی ادا کراں گا، سلوٹ بھی ماراں گا. تے جے کوئی ہمت ہوئی جڑا میرا ویرے نو کہے، میں اس ویرے دی جنی کی ہمت ہے انہی دعوت بھی کر داں گا. لیکن گالیاں تو آئی ہیں، ابھی تلک منتظر ہیں نگاہیں کہ اللہ کسی کو لوٹائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.